بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو بھی کہتے ہیں، جس طریقے سے ہم لوگوں کی باتوں کو رسپونڈ کرتے ہیں یا پھر کوئی بات پرو ایکٹیولی کہتے ہیں، وہ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ریپیٹیٹیو ہوتی ہیں، گویا کہ ہم بہت سارے موقعوں پہ کہتے اور بہت سارے موقعوں پہ رسپونڈ کرتے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ان میں سے بعض چیزیں بہت ہی اگنورنس پہ، جہالت پہ، غلطی پہ مبنی ہوتی ہیں، ان کا ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے اور دیگر کچھ لوگوں کو بھی ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں سے یقیناً ایوائڈ کیا جانا چاہیے، ایسی چیزوں سے یقیناً بچنا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں، ان باتوں کا ہمیں علم ہونا ضروری ہے۔ وی مسٹ نو دیز، اور جب ہمیں ان کا علم ہوگا تو ہی ہم ان سے بچ بھی سکیں گے، ادروائز تو ظاہر ہے کہ بچ بھی نہیں پائیں گے۔ تو یہ چیزیں آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ ایسی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے، ایسے کون کون سے جملے ہیں، ایسے کون کون سے الفاظ ہیں کہ جن کا غلط نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اور ان سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے ایک آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے، ایک تو اس آرٹیکل کا بڑا شاندار آرٹیکل ہے، جس کے مصنف ہیں لچلن براؤن۔ لچلن براؤن جو ہے ایک جانی مانی شخصیت ہیں، سائیکولوجیکل ریسرچ کی بات آئے اور اس طرح کی جتنے ریلیونٹ چیزیں ہیں، تو لچلن براؤن اس میں ایک بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ آج جو ہم نے ان کا جو آرٹیکل چنا ہے، اس آرٹیکل کا عنوان ہے 12 کامن فریزز سکسیسفل پیپل اوائڈ، ٹھیک ہے جی، دیٹ یو شوڈ اوائڈ ٹو، کہ ایسے 12 فریزز ہیں، جملے ہیں کہ جن سے کامیاب لوگ جو ہے وہ بچتے ہیں اور ان کو استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں بھی بچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں سکسیسفل لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو فالو کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے 12 جملے ہیں، فریزز ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے۔ پہلا وہ یہ کہتے ہیں آئی کانٹ ڈو اٹ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی گویا کہ میری صلاحیت سے، کیپیبلٹی سے باہر ہے۔ جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر وہ ہماری صلاحیت کے اندر بھی ہو تو بھی گویا کہ وہ نہیں رہتا۔ ہم نے اس طرح سے اپنے ذہن کو ایک کمانڈ دے دی کہ بھئی نہیں، یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، یہ یعنی اس لیے آپ نے پھر ہمارا ذہن اس کو اٹیمپٹ ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا، اور جب کوشش ہی نہیں کرتا تو کامیابی کیا ہونی ہے؟ اور اگر کوشش کرتا ہے لیکن بہت ہی بددلی سے کرتا ہے، پھر بھی کامیابی نہیں ہونی۔ تو یہ نہیں کہنا کہ آئی کانٹ ڈو اٹ، مطلب یہ میری صلاحیت سے بڑھ کے ہے، میری بساط نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بہت ممکن ہے ایک ذرا سا ہمیں آئیڈیا آ جائے، آئیڈیا، تو وہ آئیڈیا اس چیز کی، اس کام کی کنجی بن جائے گا اور وہ کام ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آئی کانٹ ڈو اٹ۔ اس سے ہمارے سب کانشیس میں بات یہ چلی جاتی ہے، ہمارے تحت الشعور میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ میری شاید صلاحیت بہت کم ہے۔ آگے دوسرا ایسا کون سا فریز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیٹس امپاسبل، یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہی ہے۔ دیٹس امپاسبل یعنی یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ یہ بھائی ممکن ہی نہیں ہے، اٹس ناٹ پاسبل۔ اور بھائی بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو پہلے ناممکنات میں سمجھی جاتی تھیں، اب وہ پھر ممکن ہو گئیں اور پھر وہ روٹین میں ہونے لگیں، تو اس وجہ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیٹس امپاسبل، کہ یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات ہوگی۔ آگے تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں آئی ہیو نو چوائس، یعنی میں اگر یہ کام کر رہا ہوں نا جی، تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس، حالانکہ ہمارے پاس چوائسیز، آپشنز موجود ہوتی ہیں، موجود نہ ہوں تو ان کو اختراع کیا جا سکتا ہے، پیدا کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈیوائز کیا جا سکتا ہے، ان تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو
یہ کہنا درست نہیں ہے کہ آئی ہیو نو چوائس. ہاں، ابھی تک آپ کے ذہن میں کوئی ایسی اور چوائس نہیں آئی، لیکن اب یہ نہ کہیں کہ ہیو نو چوائس کا مطلب، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ کبھی آئے گی نہیں. آپ کوشش کریں، لوگوں سے ڈسکشن کریں، برین اسٹارمنگ کریں، سوچ بچار کریں، اور آپ کے اور بھی چوائسیز آ جائیں گی. اوکے. اچھا جی، چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں اٹس آل یور فالٹ. اٹس آل یور فالٹ، یعنی ایسا، یعنی دوسرے کو آپ جو ہے مکمل طور پہ، یہ نگیٹو اپروچ ہے، یہ اپنے آپ کو ذمہ داری سے بچانے کی اپروچ ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اٹس آل یور فالٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ ہر ایک کام میں سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں، میں یہ بات قطعا نہیں کہہ رہا، یہ بالکل اللاجیکل بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ کسی بندے کو اب قربانی کا بکرا بنانا ہے کہ اٹس آل یور فالٹ، تو اس کا فالٹ ہوگا، ایک حد تک ہوگا، مطلب یہ ہے. اور ہر بات میں کہہ دینا کہ اٹس آل یور فالٹ، یہ بات درست نہیں ہے. اور ممکن ہے کوئی ایک آدھ بات ایسی ہو بھی کہ جس میں سارا اسی کا فالٹ ہو، لیکن جنرلی ایسا ہوتا نہیں ہے. اوکے. پانچویں بات وہ یہ کہتے ہیں آئی شوڈ ہیو وہ کہ جی ماضی پہ یار مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. ٹھیک ہے، اس بات کو ایک دفعہ آپ سوچ لیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچ لیں کہ میں اگر اس طرح کرتا تو بہتر تھا. لیکن اب اسی بات کے اندر بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہنا، تو میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. تو یوں ٹھیک ہے، میں نے کہا میں لرننگ کے خلاف نہیں ہوں، تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لرننگ کے خلاف نہیں ہوں. لیکن یہ کہ اب سیکھنے کے خلاف تو نہیں ہے نا. لیکن یہ کہ اب وہ کہنا کہ جی ہر وقت اسی اس میں پڑے رہنا، تو یہ بات درست نہیں ہے. اور اگلی وہ بات چھٹی کہتے ہیں دیٹس ہاؤ آئی آلویز ڈو اٹ. دیٹس ہاؤ آئی آلویز ڈن اٹ، یعنی یہ کہنا کہ میں بے بس ہوں، میں بے بس ہوں، اور میں ہر دفعہ یا تو اپنی عادت کے مارے ایک غلطی کو میں بار بار کرتا آ رہا ہوں، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ مطلب اس بات کو ایک بنا لینا، آرگومنٹ بنا لینا کہ میں ہمیشہ اسی طرح کرتا آیا ہوں تو میں ہمیشہ اسی طرح کرتا جاؤں گا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. یہ آلویز کیوں بھائی؟ ایسی کوئی آسمانی صحیفے میں یہ بات لکھی ہوئی، کوئی قرآن میں لکھی ہوئی ہے؟ تو ایسا اگر نہیں ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ نے کیا ہے تو اب آپ بہتر طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں. کل بھی کر سکتے تھے، آج بھی بہتر طریقہ، آپ اس سے بہتر طریقہ بھی آپ اپنا سکتے ہیں. اور اگر وہ غلط چیز ہے تو آپ اس سے بچ بھی سکتے ہیں. کیوں مطلب یہ کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کیا ہے، کوئی آپ کو ایک سسٹم کے اندر کوئی پروگرام کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ وہی کرنا ہے؟ کوئی ایسا کوئی انسان جو ہے بے بس نہیں ہے، انسان صاحب اختیار ہے. انسان صاحب اختیار ہے، اور جب بھی چاہے اپنی روش جو ہے وہ بدل سکتا ہے، امپروو کر سکتا ہے، مزید بہتر بنا سکتا ہے. اوکے. اور اگلی وہ ساتویں بات لکھتے ہیں ہی از بیڈ ایز اٹ جاب. ہی از بیڈ ایٹ ہز جاب. تو یہ تھوڑا سا اگین اس کو ذمہ دار ٹھہرانا کہ جی وہ اپنے جاب پہ ہمیشہ برا ہے. جزوی طور پہ کوئی بات غلط ہوئی ہوگی، غلط کرتی ہوگی، تو اس کو وہاں پہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو ایک بلینکٹ جو ہے، ایک ایسا کہہ لیں کہ سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا کہ ہی از بیڈ ایٹ ہز جاب، یہ بات درست نہیں ہے. تو اگلا ہے دیٹس ناٹ مائی پرابلم. دیٹس ناٹ مائی پرابلم، یعنی آپ تکلیف میں ہیں تو رہیں، دیٹس ناٹ مائی پرابلم. میں اگر وہ بندے کا اتنا نقصان ہو رہا ہے تو دیٹس ناٹ مائی پرابلم. اور مطلب یہ کہ آپ تو پھر اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں، اتنے سیلفش ہیں کہ یار اٹس ناٹ گڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے، ہمیں مطلب یہ ہے کہ یہ اس طرح اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور اپنے ذمہ داریوں سے پہلو تہی نہیں کرنا چاہیے. غیر ذمہ دار انسان ہونے کا نہیں وہ کرنا چاہیے. دوسروں لوگوں کے بارے میں بھی ایک حد تک سوچنا ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ہمارے ذرا سے ایکشن سے کسی کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے، ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں اسی کام کو ذرا ڈفرینٹلی کر لیں، کوئی تکلیف سے بچ جائے، کسی کو فائدہ پہنچ جائے، یار دیٹس گڈ. تو اب یہ کہنا کہ جی دیٹس ناٹ مائی فالٹ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی دیٹس ناٹ مائی پرابلم، تو یہ بات درست نہیں ہے. دوسروں کے مسائل ایک حد تک، یعنی ایمپیتھی ہونی چاہیے نا. ہم نے ایک بات تو بار بار سنی ہوئی ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ ایمپیتھی ڈیولپ کریں، ایمپیتھی ہمدردی ڈیولپ کریں. تو یہ تو بالکل اس کے الٹ ہے نا کہ جی دیٹس ناٹ مائی پرابلم، یہ تو غلط اپروچ ہے. اوکے. آگے وہ 9 نمبر پہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نیڈ ہیلپ، کہ میں اتنا سیلف سفیشینٹ ہوں، در حقیقت مجھے ہیلپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے.
ٹھیک ہے، اور آئی ول ویلکم یور ہیلپ اف ایٹ آل آئی فاؤنڈ دیٹ آئی ایم ان نیڈ آف دیٹ. مجھے ہیلپ کی ضرورت پڑی تو آئی ول ویلکم یور ہیلپ، یا میں آپ سے ریکویسٹ کر دوں گا، یا میں لوگوں سے ریکویسٹ کر دیتا ہوں. تو اس میں کیا ہے، کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، کوئی انسان عقل کل نہیں ہوتا. کیوں کوئی یہ تصور کر لے کہ جی میں جو ہے وہ آئی ڈونٹ نیڈ ہیلپ. اچھا، آگے وہ 10ویں بات کہتے ہیں آئی ول ٹرائی. ہم یہ کہتے ہیں آئی ول ٹرائی، مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوتا کہ میں یہ ہاف ہارٹیڈلی، یہ تو بد دلی سے، یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے بھائی، آئی ول ٹرائی. اچھا، تو بھائی آپ یہ کہیں کہ نہیں، آپ ہمیں جو بھی ٹرائی کرنی ہے ہمیں اپنے دل کی گہرائی سے فرام دا ویری کور آف اوور ہارٹ کرنی ہے، اور پھر اس میں نتائج بھی آتے ہیں. تو ایسے ہی کہہ دینا آئی ول ٹرائی، یار ٹھیک ہے. تو یہ تو ٹرخانے والی، دوسرے بندے کو بھی ٹرخانے والی بات ہے نا، اور اپنے آپ کو بھی ٹرخانے والی بات ہے. یہ بات درست نہیں ہے. اور 11ویں بات وہ یہ کہتے ہیں آئی ایم سو مچ بیٹر دین یو. آئی ایم سو مچ بیٹر دین یو، میں آپ سے بہت بہتر ہوں. اور بھائی ممکن ہے کہ آپ کسی اعتبار سے دوسروں سے بہتر ہوں، اور کسی اعتبار سے دوسرے آپ سے بہتر ہوں. تو اتنے تکبر کی اور جو ہے وہ اس کی خود نمائی کی کیا ضرورت ہے؟ دیٹس ناٹ نیڈیڈ ایٹ آل. اوکے، آئی ایم سو مچ بیٹر دین یو بالکل غلط، متکبرانہ اور آسٹنٹیشن والا، یہ قطعاً بھی غلط ہے. آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یہ دیٹس ناٹ مائی پرابلم. آئی ڈونٹ نو یہ کہہ دینا. اور بائی پے اٹینشن ٹو اٹ، ایسے ہی اس سے جان نہ چھڑائیں، ایسے ہی جو ہے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہ کریں. اور دیکھیے گا، اگر کوئی چیز جانتے ہیں آپ، اور اس جس چیز کو آپ جانتے ہیں اس کا بتانا دوسرے کے لیے بینیفیشیل ہو سکتا ہے. یہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اب دیکھیں، اب آپ کو ڈر ہے کہ یار میں نے بتا دیا تو یہ فساد پڑے گا، 2 افراد کی لڑائی ہو جائے گی. ایسی بات نہیں بتائیں. لیکن بعض ایسی باتیں بھی بتانا ضروری ہو جاتی ہیں تاکہ ان میں سے کسی ایک کا نقصان نہ ہو. تو مقصد یہ ہے کہ ہم جو لوگوں کے بارے میں ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اس کا ہمیں کسی حد تک احساس ادراک ہونا چاہیے. اوکے، آئی ڈونٹ نو والا جو ہے ایٹیچیوڈ وہ درست نہیں ہے. تو یہ تھا. اب دیکھیں یہ 12 اس میں سینٹنسز تھے، 12 فریزز تھے کہ جو سکسیزفل لوگ اور جو احساس ذمہ داری رکھنے والے لوگ، جو لیڈر ٹائپ لوگ جو ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں تو ان لوگوں کو فالو کرنا ہے نا، ہمیں ان کو فالو کرنا، ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے. ہمیں بھی ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اور آج کی گفتگو کے اندر ہم نے یہ بھی تھوڑا اس موضوع پہ بات کی کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ نہیں کرتے تو بھائی کیوں نہیں کرتے، اس کے اندر کوئی حکمت، کوئی دانائی ہوگی نا، کوئی مصلحت ہوگی. اور ان مصلحتوں پہ، اس دانائی اور وزڈم پہ ہم نے آج بات کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے، اور لچلن براؤن کا یہ آرٹیکل قابل تعریف ہے، پڑھنے کے لائق، سمجھنے کے لائق، اور اپنے ذہن میں قائم رکھنے کے لائق ہے. تھینک یو، جزاک اللہ.